میں ایک بہت ہی مشہور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا نام ہے 100 عظیم شخصیات۔ اس میں ایڈولف ہٹلر کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ہے۔ مجھے اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میں نے شدید نفرت کے احساس کے ساتھ ایڈولف ہٹلر کو اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس نے دنیا کو مضر اثرات دیے۔ مجھے ایسے شخص کی عزت کرنے کی کوئی خواہش نہیں جو 35 ملین افراد کے موت کا واقعے کا ذمہ دار ہو۔ علاوہ ازیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہٹلر نے لوگوں کی ایک کثیر تعداد کی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ 1889 میں آسٹریا کے شہر براؤناؤ میں ایڈولف ہٹلر پیدا ہوا۔ نوجوانی میں ایک ناکامیاب مصور کی حیثیت سے اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر وہ ایک پرجوش جرمن قومیت پسند بن گیا۔ جنگ عظیم اول میں وہ جرمن فوج میں داخل ہوا، زخمی ہوا اور اس کو بہادری کے مظاہرے پر میڈل ملے۔ جرمنی کی شکست کو اس کو بہت افسوس ہوا اور غصہ بھی۔ جب 1909 میں 30 برس کا تھا تو اس نے میونخ میں ایک مختصر دائیں بازو کی جماعت میں شمولیت اختیار کی جس نے اپنا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی رکھ لیا، یعنی نازی جماعت۔ اگلے 2 برسوں میں ہٹلر اس کا غیر متنازع قائد بن کر ابھرا۔ نازی جماعت ہٹلر کی زیر قیادت طاقتور جماعت بن گئی۔ اس نے نومبر 1923 میں ایک انقلابی حملہ کیا جسے پال پش کا نام دیا گیا۔ اس ناکام حملے کے بعد ہٹلر کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور سزا ہوئی، مگر 1 سال سے بھی کم وقفے میں اس کی رہائی ہو گئی۔ نازی جماعت کا حجم 1928 میں مختصر ہی تھا، مگر جرمنی میں پھیلی ہوئی کساد بازاری کی وجہ سے عوام تمام سیاسی پارٹیوں سے بدظن ہو گئی تھی۔ اس صورتحال کا فائدہ نازی جماعت نے اٹھایا اور اپنی بنیادیں مضبوط بنائی۔ 44 برس کی عمر میں جنوری 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے کے بعد فوراً اس نے تمام مخالف جماعتوں کو حکومتی ڈھانچے کے حق میں استعمال کر کے ختم کر دیا اور امر بن گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیوانی قوانین کو ختم کرنے کے ساتھ عوامی آزادی تو دی گئی، مگر یہ سب کچھ بہت جلد رونما ہوا۔ نازیوں نے عدالتوں کا رخ نہیں کیا۔ زیادہ تر سیاسی حریفوں کو مارا پیٹا گیا اور بعض کو جان سے مار۔ ہٹلر کو جرمنوں کی بڑی اکثریت کی حمایت حاصل تھی کیونکہ اس نے معاشی خوشحالی کو قائم کیا اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا، اور یہ حالات جنگ سے پہلے کے تھے۔ پھر ان فتوحات کا حصہ بن گیا جو جنگ عظیم دوم کا سبب بنی۔ ابتدائی فتوحات اس نے لڑے بغیر حاصل کر لی۔ فرانس اور انگلستان معاشی بدحالی کی وجہ سے امن چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہٹلر کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی۔ ہٹلر نے پہلے ورسیلز کے معاہدے کی تنسیخ کی اور ہٹلر نے فوج کو دوبارہ سے منظم کیا۔ آپ کے سامنے پیش کریں گے بہت جلد پارٹ 2۔